اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے شیطان ملعون کی نافرمانی کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جتنا بڑا مقام اس کو حاصل تھا نافرمانی کرنے کی وجہ سے اتنا ہی بڑا وہ ملعون بھی بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی ان چیزوں کے ظاہر کرنے سے سوائے ذلت و رسوائی کے کوئی اور چیز ہاتھ نہیں آتی۔ ابلیس نے جب دلیل کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اور قیاس کرنا شروع کیا جبکہ اس کے مقابلے میں دلیل موجود تھی، اللہ کا حکم یہ دلیل ہے اور یہ قیاس ہے کہ نہیں یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ مجال کہ یہاں رہتے ہوئے میرے حکم کی تم نافرمانی کرو، تم قیاس کرو، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے ملعون قرار دیا قیامت تک کے لیے، اور کہا کہ انک من المنظرین، تم کو مہلت دی گئی۔ جب اس نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی۔ یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھ کو مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تیری دعا قبول ہوئی، بلکہ اللہ نے کہا کہ انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دی گئی، یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے اور یہ جو میں مہلت دے رہا ہوں اور جو تو نے یہ عمل کیا ہے، یہ تیری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے تقدیر کے نوشتے میں لکھی جا چکی تھی کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، اور یہ جو تم مہلت مانگ رہے ہو یہ مہلت تمہیں بہت پہلے دی جا چکی ہے، اور وہی چیز آج ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ شیطان ملعون اس طریقے کا کام کرے گا، اللہ کی طرف سے رادۂ درگاہ ہوگا، پھر اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت بھی دے گا۔ مہلت کیوں دی؟ تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے، آزمائش ہو، ہماری اور آپ کی آزمائش اور امتحان ہو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں دیکھیے آدم علیہ السلام کی وجہ سے چونکہ نکالا گیا شیطان، تو اب کہاں تک بیٹھنے والا تھا؟ چونکہ اب دشمن کون ہوئے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دشمن، اور دشمنی اس لیے کیونکہ انہی کی وجہ سے جنت سے باہر، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رادۂ درگاہ کیا گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور دونوں کھاؤ من حیث شئتما، جہاں سے چاہو، یعنی پوری جنت آپ کے لیے، آپ دونوں کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے،
جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور قرآن و حدیث سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا درخت تھا۔ بعض نے کہا گندم کا، کسی نے کہا انگور کا درخت تھا، کسی نے کہا انجیر کا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن بس اتنا آپ جان لیں کہ وہ جو ہے شجر ممنوعہ تھا، جس کو کہتے ہیں ایسا درخت جس سے روک دیا گیا ہو، جس سے منع کر دیا گیا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ جس چیز کا حکم دینا چاہے دے، جس چیز سے روکنا چاہے روک دے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس سے ایک نقطہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اور شریعت کا ایک اصول بھی معلوم ہوا، تو سد ذریعہ کی وجہ سے جو چیز اس حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی روک دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو اب زنا تک پہنچانے والے جو سورسز ہو سکتے ہیں، راستے ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں سے روک دیا گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کہاں قرآن و حدیث میں لکھا گیا ہے کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے، قرآن و حدیث میں واضح آپ کو نہیں ملے گا، لیکن سد ذریعہ کی بنا پر اگر کسی آدمی کے لیے یہ موبائل فون گناہ میں، برائی میں ملوث ہونے کا سبب اور ریزن بن رہا ہے، تو موبائل کا استعمال بھی اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر وہ گناہ میں پڑ رہا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر رہا ہے اس موبائل کی وجہ سے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے، اس برائی سے بچتا ہے، صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، تو موبائل بالکل استعمال کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جو چیز اس حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کو بھی حرام کر دیا۔ شراب کا اڈا ہے کہیں پر، شراب پینا تو حرام ہے۔ اب کہا کہ شراب پینے کے لیے ایک آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں جاتا ہے، اس کی نیت نہیں ہے، اس کے ساتھی کی نیت ہے، لیکن اس کے ساتھی کے ساتھ جانے کی وجہ سے، دوست کے ساتھ جانے کی وجہ سے اس کا بھی دل آمادہ ہوتا ہے کہ میں بھی پی لوں، تو سبب کیا بنا؟ برا دوست سبب بنا برائی میں پڑنے کا، برائی کی طرف لے جانے کا۔ کہا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، کیونکہ وہ برائی تک پہنچانے کا ریزن بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول یہاں بتایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، کیونکہ درخت کے قریب جاؤ گے تو تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، وہ نفس آمادہ کرے گا، شیطان کہیں بہکا نہ دے، اور پھر اس کو دیکھ کر کے ایک طریقے کی لالچ نہ پیدا ہو جائے کہ نہیں مجھے کھا لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ کہا ولا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فوسوس لهم الشیطان، اب دیکھیے شیطان پہنچ گیا، شیطان دشمن ہے پکا، ارادہ تو پہلے سے گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میں گمراہ کروں، کب موقع مل جائے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے پوری اتھارٹی دے دی اس کو، جیسے چاہو جب چاہو گمراہ کر سکتے ہو۔ ہاں ہاتھ پکڑ کر کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال سکتے، بس وسوسے خیالات ڈال سکتا، کسی چیز کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے دکھا سکتا، لیکن گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدئ لهما ما اری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کو، اور یہ معلوم تھا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ یہ جنت کا لباس اتار لے گا، جنت کا لباس لے لے گا۔ شیطان نے گمراہ کیسے کیا؟ جب پہنچا تو دل میں وسوسہ ڈالا، کس بات کا خیال؟ کہا کہ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں کیوں اس چیز سے روکا ہے؟ الا ان تکون ملکین، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا پھر ہمیشہ والی زندگی تمہاری ہو جائے گی۔ دیکھو کتنی خوبصورت انداز میں سامنے رکھا بات کو، یعنی گمراہی میں ڈالنے کا سبب الفاظ کیا ہے؟
اس لیے منع نہیں کیا کہ نہیں بس یوں ہی کوئی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے اگر تم نے کھا لیا تو یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور یا تو تمہاری ہمیشہ والی زندگی ہو جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب آدم و حوا، آدم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں، بہت قریب ہیں اللہ سے، اور ہم تو انسان ٹھہرے، تو اگر فرشتے بن گئے تو اللہ سے اور قریب ہو جائیں گے، وہی والا مسئلہ۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب چونکہ شیطان ان کے دلوں کے اندر ایک خیال ڈال رہا ہے، اس کے بعد مزید جب ان کے دل میں یقین نہیں ہوا تو قسم کھا لی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی، کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا خیر خواہ ہوں، میرے بات پہ بھروسہ کرو، میری بات جھوٹی نہیں ہے، میں سچا ہوں۔ شیطان بھی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا تھا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرہ، دھوکے سے ان کی رہنمائی کر دی اور شجر ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا۔ فلما ذاقا الشجرہ، جیسے ہی درخت کا پھل چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، یعنی لباس جنت کا اتر گیا۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نافرمانی کر لے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو نعمت ملی تھی۔ دوسری بات معلوم ہوئی، جب جنت کا لباس اتر گیا تو یہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اس کا مطلب کہ ستر چھپانا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت کوئی شریعت نہیں، کوئی حکم نہیں، لیکن ان کے نیچر میں اللہ نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ ہمیں اپنے ستر کو چھپانا چاہیے، ستر کھول کر نہیں چلنا چاہیے۔ مطلب کہ ننگا پن یہ صرف اسلام کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تصور اور عقل کے خلاف بھی ہے ننگا پن۔ آج جو ننگا پن یورپ کی سرزمین سے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، بے حیائی اور برائی کو جو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عریانیت اور یہ فحاشیت جو ہے یہ صرف اسلام کے ہی خلاف نہیں بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ کیونکہ آدم علیہ السلام اپنے شرمگاہ کو درخت کے پتوں سے چھپا رہے، اپنے جسم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، جیسے یہ نافرمانی ہوئی اللہ نے آواز دی، کہا آدم کیا ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا ان درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تم نے کیسے اس کو اپنا دوست مان لیا؟ گویا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شیطان کسی بات کا وسوسہ دل کے اندر ڈالتا ہے اور خیالات کی اپج لا کے سامنے رکھتا ہے، تو مطلب یہ نہیں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا، مطلب کہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جب میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو تم نے اپنے دشمن کی بات کیسے مان لی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ واقعی میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مجھے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً جو ہے اللہ سے دعا کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہونے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قَالَ اهْبِطُوا، اتر جاؤ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت بھی چھین لی، جنت کا لباس بھی لے لیا، جنت کے اندر جو آسائشیں ملی تھیں، آرام، وہ بھی چھین لیا، پھر کہا آپ جنت سے نکل جاؤ، جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، جنت سے چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اب چلے جاؤ، زمین پر اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے
ایک مقررہ وقت ہوگا، ایک ٹھکانہ ہوگا، ومتاع الی حین، اور اسی زمین میں تمہارے لیے بس سامان زندگی ہوگی اور وہیں تمہاری زندگی بسر ہوگی۔ اب یہاں جنت میں رہنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ یہ اور بات ہے، اب مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ کہاں اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کہا کہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا کے اندر، شری لنکا کی سرزمین پر جو ہے ان کو اتارا گیا، اور حوا کو عرفات کے میدان میں، تو دونوں اسی جگہ مل گئے، ملاقات ہوئی، اس لیے میدان عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے اس کی کوئی صریح وضاحت موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ہے مفسرین نے اسرائیلیات وغیرہ کی جو روایتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو ہم نے چھین لی ہے، اب جنت تو واپس لے لی، لیکن یہ جنت پانے کے لیے تمہیں میں ایک چانس اور دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور ہم جو ہے اگر تو نے معاف نہیں کیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اس غلطی کی نسبت اپنی طرف کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ آئی، اللہ نے ان پر رحم کیا کہ تم جنت میں اب آ بھی سکتے ہو، مگر ایک مقررہ وقت دنیا میں گزارنا پڑے گا، میرے احکام آئیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جنت تو چھین لی ہے، تم سے جنت چھینی، تم کو واپس میں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں اس کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ شیطان لعین اپنی غلطی کا احساس خود نہیں کرتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، یعنی اس غلطی کی نسبت اللہ کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی، نہیں مجھ سے غلطی ہوئی اللہ مجھ کو معاف فرما۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ پر رحم فرما دے، یہ نہیں کہا نہیں یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، سب کچھ ہونا تھا تو لہٰذا وہی ہوا، مجھ سے میری کیا خطا ہے نا، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے غلطی کرنے کے بعد تقدیر کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میں نے ظلم کیا، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غلطیوں کی، خطاؤں کی احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار و پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر، توحید پر باقی رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی شیطان